الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داری سے ڈرو۔ دوسرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ أُولَٰئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے پھر تم سے بھی خدشہ ہے کہ اگر تم ملک میں حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد مچانے لگو اور رشتے قطع کرنے لگو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی، پھر انہیں گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امراتا علی زوجها عبدا علی سیدہ، وقام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کا یہ فقیر ایک مرتبہ پھر لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں محترم KGF کے چیئرمین محترم اسماعیل محمد گوپان صاحب کو اور تمام عہدیداران کو اور تمام ممبران کو اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو افتخار احمد مصطفی صاحب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے اور آج معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بیان کو ضرور سنیں اور اس کے اوپر جو ہماری نگاہ اس کی طرف سے ہٹ گئی ہے، جو ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ رکھیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بغیر اس گناہ کے سزا بھگتے، ورنہ ہر صاحب ایمان بلا آخر جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے غریب اور حاجت مند رشتہ داروں کو دیکھ کر ان کا خیال نہیں رکھتا، دیکھ بھال نہیں کرتا، نہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور صدقہ و خیرات بھی انہیں چھوڑ کر دوسروں پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے و خیرات کو قبول نہیں کریں گے اور نہ قیامت کے دن اس کی طرف عنایت سے نظر فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بیچارہ خود ہی غریب اور خستہ حال ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے حالات معلوم کرنے اور ملاقاتیں کرنے کے ذریعے حقوق ادا کرے، جیسے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کرو چاہے وہ سلامی کے ذریعے ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ احسان کے بدلے احسان کر دینا ہی صلہ رحمی نہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے جس نے اس سے تعلقات توڑے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان ہوں، یہ رحم رشتہ داری ہے، جس نے اسے جوڑے رکھا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو اس رشتے کو توڑ دے گا میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا، یعنی علیحدہ کر دوں گا۔ حضرت ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ بیٹے قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ مت رہنا، کیونکہ میں نے ایسے شخص پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں 3 جگہوں پر لعنت پائی ہے۔
روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، یوں ارشاد فرمایا کہ اس مجمع میں جو لوگ رشتہ قطع کرنے والے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ اس اعلان کے بعد پورے مجمع میں سے صرف ایک نوجوان اٹھا اور چل دیا۔ وہ کچھ برسوں سے اپنی پھوپھی سے قطع تعلق کیے ہوئے تھا، سیدھے ان کے پاس پہنچا اور معافی تلافی کے ذریعے معاملہ صاف کر لیا۔ اس کی پھوپھی نے اس کو معاف کر دیا اور عذرائے تعجب دریافت کیا کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کا اعادہ کیا، یعنی اس اعلان کے بارے میں بتایا۔ تب اس کی پھوپھی نے اس سے کہا کہ ان سے اس کے اعلان کی وجہ دریافت کرو۔ یہ نوجوان دوبارہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور اپنی معافی کا پورا قصہ سنا کر عرض کیا، حضرت آخر ایسا شخص آپ کی مجلس میں کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتہ قطع کرنے والا ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے اور یہ کتنا اہم ایک ایسا مرض ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہیں وہ رشتے اپنے قطع کر لیتے ہیں، چچا سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھپھا سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے کزن کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں کس قدر سخت وعید ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کے معاملے میں سختی کے ساتھ وعید فرمائی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جو نا یعنی بغیر اس کی سزا بھگتے جو ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور ہمارے جو معاملات، حقوق العباد کے معاملات اور جو بھی معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو فوراً صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو پوری طرح سے کوشش کریں کہ اللہ کو ہم منائیں، اس کو راضی کریں، اور سچے دل کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ سے خالص دل کے ساتھ توبہ کرو، امید ہے وہ تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اور تمہیں جنت میں ایسی جگہ داخل کرے گا جس میں نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حق ہے، اور ایک مسلمان کی حرمت جو ہے وہ یعنی اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یعنی حرمت جو ہے ایک مسلمان کی جو ہے یعنی اس کی عزت اور اس کا احترام جو ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت ہے اس کی۔ تو ہمیں پوری طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات اور غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو درگزر کر دینا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ تم مجھ سے ڈرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام بیماری ہے کہ لوگ اثر رسوخ اور مالدار اور اس طرح کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور جو بیچارے سفید پوش دامن لوگ ہوتے ہیں ان کی سر عام بے عزتی کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ برس رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، یعنی 1 سے 10 پہلا عشرہ، پھر 11 سے 20 تک دوسرا عشرہ، پھر 21 سے 30 تک جو ہے وہ تیسرا عشرہ، اور یہ تینوں عشرے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت اہم ترین ہوتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو نا پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو لغویات سے، فالتو باتوں سے بچائے، اور اللہ کی راہ کے اندر اور اللہ کی عبادت میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے لگ جائے، اور جو بھی حقوق العباد کے معاملے اور کوتاہیاں غلطیاں اس سے ہوئی ہیں وہ ان لوگوں سے بھی جو ہے معافی مانگے، اور ان سے معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، کیونکہ حقوق اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے
جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص گناہ کے بعد تائب ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، وہ تب تک معاف نہیں ہوتا کہ جس کا بھی آپ کے اوپر حقوق ہے، اگر کسی شخص کی آپ نے دلداری کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط معاملہ کیا ہے، تو جب تک آپ اس شخص سے معافی نہیں مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بات بڑی سوچنے کی سمجھنے کی ہے، اور جو رشتہ داریوں کو ہم لوگ ذرا سی بات پہ ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس سے ہمیں قطعاً اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہ پتہ نہیں پھر اگلی مرتبہ کون خوش نصیب ہوگا جسے رمضان نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ پورے روزے رکھنے کی اور پوری تراویحیں پڑھنے کی اور اللہ کی راہ میں خوب مال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر، جس طرح کے KGF فاؤنڈیشن جو ہے جس کے چیئرمین ہمارے محمد اسماعیل گوپان صاحب ہیں، یہ ایک مخلوق کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور تمام عہدیداران جو KGF فاؤنڈیشن کے عہدیداران ہیں ان کی بھی خدمات جو ہیں وہ دیکھیں، بالکل اس طرح سے خدمات کر رہے ہیں مخلوق کی، اللہ کی مخلوق کی، کہ ان کی ایمبولینسیں بھی ہیں، میڈیکل فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو گھر پر جا کر راشن بھی دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نمائش اور ہرگز یعنی کسی طرح کی رہاکاری نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ ایسے لوگوں ڈھونڈ کر جو ہے تلاش کر اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے اور اپیل ہے کہ اپنا صدقہ خیرات زکوٰۃ جو ہے وہ KGF فاؤنڈیشن کو ضرور عطا کریں، اور آپ کا انشاءاللہ جو بھی یہ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ جو ہوگی انشاءاللہ بالکل جائز کام میں لگائی جائے گی، اور جو اس کے مستحقین لوگ ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام مال رقم، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، انشاءاللہ مستحقین تک پہنچا دی جائے گی۔ اور اللہ پاک سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے KGF فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل صاحب کو، تمام عہدیداران کو، اور مجھ فقیر کو، جو اور تمام مسلمان اور بھائیوں اور بہنوں کو جو ہے اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور توفیق عطا فرمائے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے اوپر جو لوگ صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خیرات ایسے اداروں میں دیں اور تاکہ ان کی زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو KGF فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت اس طرح سے مخلوق کی خدمت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کی رقم ہوتی ہے وہ حفاظت کے ساتھ ان مستحقین حضرات تک پہنچا دی جاتی ہے، اور باقاعدہ ڈھونڈ کر ان کا ایک پروسیس ہے فارم بھرنے کا، ان کا باقاعدہ ان کے ممبران جو ہیں اور ان کی ایمبولینس جو ہیں اور ان کی جو دیگر خدمات ہیں، وہ تمام خدمات جو ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے کاغذات پر لکھ کر فارم دے کر اور دوسرے ڈاکومنٹس کے ذریعے وہ باقاعدہ خدمات کرتے ہیں اور اپنے نام بھی مینشن کرتے ہیں، اور باقاعدہ KGF فاؤنڈیشن جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ دہی والا کام نہیں ہے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے اور کہ اپنا جو بھی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، یہ KGF فاؤنڈیشن کو دے کر ثواب جارحین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات سب کو عطا فرمائے۔ ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو مکمل شفائے کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی، صحت روحانی، عافیت کے ساتھ دونوں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک جلد سے جلد ان کے لیے وسیع تر رزق حلال اور طیب روزگار کا بندوبست فرمائے۔ اللہ پاک کل مسلمانوں کو جو صاحب استطاعت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر کے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر جو بھی ظاہری و باطنی بیماریاں اللہ پاک محض و فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ظاہری و باطنی بیماری کو دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اليوم القیامہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔